अस्सलाम वालेकुम। आज के जुम्मा का खुलासा था कि वाक़या मराज का मकसद क्या था। हमें सारी ज़िंदगी इन्होंने वाक़या मराज तो बताया है और बल्कि उसके साथ अजीब व गरीब किस्म की कहानियाँ जोड़ जोड़ के इन मौलवी हजरात ने हमें बताया। और हमें वाक़या मराज असल में अल्लाह हमें इस वाक़या मराज के ज़रिए क्या समझाना चाहते थे, क्या सिखाना चाहते थे, वो हमें आज तक किसी ने बताया ही नहीं है। ये देखें, ये माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त इन्होंने बयान किया है। वाक़या मराज का असल मकसद क्या था इन्होंने हमें बता दिया। तो आज के जुम्मे का पैगाम भी है और आज के जुम्मे का खुलासा भी है कि असल में वाक़या मराज का मकसद क्या था और अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या चीज़ें नवाजी थी। असल में अल्लाह की तजल्ली कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी, ये सारा ही आपको इस जुम्मतुल मुबारक के बयान में आपको देखने को मिलेगा। पूरी वीडियो देखिए और इंशाल्लाह ज़रूर आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। सामीन मुहतरम, अल्लाह वहदहू ला शरीक की हम्द व सना और नबी रहमत इमाम कायनात रहमत कायनात इमामुल मुरसलीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबीयीन रहमतल लिल आलमीन इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही अजमाइन की ज़ात ग्रामी पर दुरूद व सलाम के बाद सूरह बनी इसराइल की पहली आयत आपने समाअत फरमाई है। इसका कुछ बयान इसरा और मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप समाअत फरमा चुके हैं। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिराज का बकिया हिस्सा और इस वाक़या के मक़ासद जो अल्लाह पाक ने समझाए हैं और वो निशानियाँ जो अल्लाह पाक ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई हैं उसके बारे में बयान करेंगे। अल्लाह पाक हक बात कहने की, समझाने की और समझकार में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़या मिराज के बारे में और इसके मकसद के बारे में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये सारा कुछ हमने इसलिए किया लिनुरियहू मिन आयातिना, ज़मीन की निशानियाँ, आसमानों की निशानियाँ, ये सारी हमने दिखाने के लिए और फिर जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा आँखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो देखा वो आकर उम्मत को बताया। इसमें एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐनुल यकीन, कि वैसे तो आपको पहले भी यकीन था अल्लाह की कुदरत की निशानियों पर, मगर वो सिर्फ इल्म की हद तक था। तो अल्लाह ने ऐनुल यकीन आंखों से दिखा दिए अपनी कुदरत की निशानियां, जन्नत और जहन्नम के मनासिब। और ये अल्लाह पाक ने अंबिया किराम के लिए खसूसियत रखी है कि उनको आम लोगों से हटकर अल्लाह पाक कुछ अपनी निशानियां दिखाते हैं ताकि उनका ईमान और ज्यादा पुख्ता हो जाए। दूसरा मकसद जो उम्मत के लिए पैगाम था वो ये है कि जिन लोगों का ये गुमान है कि हम दुनिया में जो भी अमल करें, जैसी जिंदगी गुजारें, जैसे भी अमाल करें, बस हमें कोई पूछने वाला नहीं है और ये दुनिया बस एक ऐश का मुकाम है, लिहाजा जो चाहो जो कर सकते हो कर लो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज के मौके पर जन्नत के मनाज़र भी देखे और जहन्नम के, और जहन्नमियों की सजा भी देखी, जन्नतियों की जजा भी देखी। और फिर आकर बताया कि ऐसा नहीं होगा कि जैसे भी अमल करो, वहां तो अमाल के मुताबिक जजा और सजा है और मैं आंखों से देख कर आ गया। दिखाया अल्लाह पाक ने, अपनी कुदरत की निशानियां भी दिखाई। आप फरमाते हैं कि सिदरतुल मुंतहा, सातवें आसमान से ऊपर एक आखिरी मुकाम था, वहां आप पहुंचे। और सिदरा अरबी में बेरी के दरख्त को कहते हैं। मुंतहा का मतलब है आखिरी बुलंदी का आखिरी मुकाम। तो उस मुकाम पर अल्लाह की कुदरत में से एक ये भी कुदरत थी कि वहां ये बेरी का दरख्त नबी पाक ने देखा, जिसको सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। आप फरमाते हैं कि उस दरख्त के पत्ते हाथी के कान जैसे और उसके बेर, उसका फल, हिजर एक इलाका है,
اس علاقے کے مٹکے بڑے مشہور تھے. فرمایا کہ ہجر کے مٹکوں جتنے اس کے بیر اور پھل, اور اس پر اللہ پاک کے نور کی تجلی تھی. ایک ایسا خوبصورت منظر تھا جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا, اور اس کی رنگینی کو میں بیان نہیں کر سکتا. سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور آپ فرماتے ہیں میں وہاں تک گیا کہ جہاں سے مجھے جو فرشتے اللہ کے حکم سے لکھ رہے تھے اس کے کلمات, ان کے کلموں کے لکھنے کی آواز میں سن رہا تھا. وہاں تک پہنچے اور اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, وہاں اللہ نے اپنے بندے پر جو چاہا وحی نازل فرمائی. وحی نازل فرمائی, اور یہ وحی ڈائریکٹ تھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے اور اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے تھے, مگر پڑھتے نہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اپنے رب کو دیکھا ہے, جو بھی بات ہوتی پردے میں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سفر میں سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جا کر اپنے رب سے ملاقات ہوئی, اور بات بھی ہوئی, مکالمہ بھی ہوا, وحی بھی اللہ نے نازل فرمائی, مگر یہ سارا کچھ پردے میں. اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اللہ پاک تمام آنکھوں کو دیکھتا ہے, سب کو دیکھتا ہے, لیکن اس کی ذات ایسی ہے کہ کائنات کی کوئی آنکھ اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی. یہ ممکن نہیں ہے. اور ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے معراج کے موقع پر اپنے رب کو دیکھا ہے سامنے؟ تو آپ نے فرمایا فَهُوَ نُورٌ فَأَنَّا أَرَاهُ, اللہ پاک کی ذات تو نور ہے اور نوروں کا مجموعہ ہے, میں اس اتنے طاقتور نور کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ انسان تو کمزور ہے. اور جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا دیکھنے کا, تو اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ پہلے پہاڑ کو دیکھو. پہاڑ کو دیکھا, اللہ نے اپنے نور کی ایک کرن, ایک جھلک پہاڑ پہ ڈالی, پہاڑ پھٹا, ایک دھماکہ ہوا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ یا اللہ آئندہ سے میں یہ مطالبہ نہیں کروں, اس لیے کہ میرے اندر طاقت نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اور حساب و کتاب کے بعد جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ پاک جنتیوں کو ایسی طاقتور آنکھیں دے گا کہ آخری جنتیوں کو جو نعمت ملے گی وہ اللہ پاک کے چہرے پر انوار کی زیارت ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا, پردے کے پیچھے بات چیت ہوئی, تو اللہ پاک نے پوچھا کہ آپ آئے ہمارے پاس, ہم نے بلایا ہے, تو کیا لے کے آئے؟ اب اللہ پاک کو کسی چیز کی حاجت تو ہے نہیں, ضرورت تو ہے نہیں, مگر مطالبہ تھا کہ کیا پڑھ کے آئے ہو. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات پڑھے وہ کلمات ہمیشہ کے لیے نماز کا حصہ بن گئے. آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات, اے اللہ میں اپنی زندگی کی تمام عبادات, میری قولی عبادات جو میں زبان سے ذکر و اذکار تسبیحات کرتا ہوں وہ بھی لے کے آیا ہوں, میری بدنی عبادات جو کبھی قیام کی صورت میں, کبھی رکوع میں, کبھی سجدے میں, کبھی تشہد میں, یہ میری فعلی اور بدنی عبادات ہیں وہ بھی لایا ہوں, اور میری مالی عبادات, میرا صدقہ, میری زکوٰۃ, میری خیرات, جو کچھ بھی تیری رضا کے لیے دیا ہے مال وہ بھی لے کے آیا ہوں. گویا کہ میری زندگی کی تمام عبادات التحیات للہ, اے اللہ فقط تیری ذات کے لیے, اس میں کسی دوسرے کا کوئی عمل دخل نہیں. میری نماز, میری قربانی, میری نظر و نیاز, میرا صدقہ, میری زکوٰۃ, میرا روزہ, میرا حج, میری قربانی, میرا رکوع, میرا قیام, میرا سجدہ, میری دعا, میری مناجات, میری تسبیحات, التحیات کے اندر یہ تمام قسم کی عبادات
लिल्लाह, ऐ अल्लाह फकत तेरी जात के लिए, बस यही लाया। तो उसके जवाब में अल्लाह पाक ने फरमाया, वो भी नमाज का हिस्सा है, इसी से आगे, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐ मेरे पैगंबर, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर अल्लाह पाक की तरफ से सलामती हो, सलामती का पैगाम है आपके लिए, व रहमतुल्लाहि, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो, व बरकातुहू, और अल्लाह पाक की आप पर बरकतें भी हों। जितनी जुमला इबादत नबी पाक ने अल्लाह की बारगाह में पेश की, उसी के मुताबिक अल्लाह पाक ने अपनी रहमत, अपनी बरकत, अपनी सलामती उसके जवाब में आपको अता की। ये है तोहफे का तबादला। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें कोई तोहफा देता है तो कोशिश करो कि उससे अच्छा तोहफा दो, और अच्छा नहीं तो कम अज कम उसी जैसा तो लौटाओ। और एक तोहफा सलाम का भी है कि तुम्हें कोई सलाम कहता है तो ये भी तोहफा है, तो उसके जवाब में उससे बेहतर जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम कहता है तो तुम जवाब में वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, उससे बेहतर तोहफा दो। नबी पाक ने अल्लाह की बारगाह में इबादत का तोहफा पेश किया, अल्लाह ने आपके लिए उससे कई गुना बेहतर अपनी सलामती, अपनी तरफ से रहमत और अपनी बरकतें, सारा कुछ आपको अता किया उस मौके पर। पहले भी था, मगर ये तोहफे के बदले में तोहफा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो इन कलिमात को नमाज का मुस्तकिल हिस्सा बना दिया गया, और ये मुकालमा मिराज के मौके पर हुआ था जिसको नमाज का हिस्सा बनाया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे और जिब्रील अलैहिस्सलाम की माइयत में मैंने जन्नत के मनाज़र भी देखे, अल्लाह पाक ने दिखाए। हौज़ कौसर को देखा जिसके क़यामत के दिन आप ही वारिस होंगे, और अपनी उम्मत को, जिन्होंने आपकी बात को माना है। बाद लोग समझते हैं कि हमने कलमा पढ़ लिया तो हम उम्मती बन गए हैं। सिर्फ कलमा पढ़ना काफी नहीं है, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कभी ना फरमाते कि मेरी उम्मत जन्नत में जाएगी, मगर जिसने इनकार कर दिया वो नहीं जाएगा। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, इनकार कौन करेगा जन्नत में दाखिल होने से? है आपका उम्मती और जन्नत में दाखिल होने से इनकार, क्या मतलब है इसका? आपने फरमाया इसका मतलब ये है कि मन अताअनी फदाखल जन्नत, जिसने मेरा कलमा पढ़कर दुनिया में मेरी बात मानी, इताअत की, फरमाबरदारी की, वो तो जन्नत में जाएगा, हौज़ कौसर का पानी पीने का मुस्तहिक ठहरेगा। वमन असानी, जिसने कलमा भी पढ़ा लेकर मेरी नाफरमानी करता है, अपनी मर्जी, और जिंदगी के तमाम उसके मामूलात, खुशी के हों, गमी के हों, पैदाइश के हों, वफात के हों, तिजारत के हों, सियासत के हों, कारोबार के हों, उसने सारा कुछ अपनी मर्जी से किया, और मेरा सुन्नत, मेरा तरीका उसको नहीं अपनाया। फकत असानी फकत अबा, वमन असानी फकत अबा, जिसने मेरी नाफरमानी की दुनिया में, उसने जन्नत में दाखिल होने से खुद ही इनकार कर दिया। अब नाम का उल्टी बना हुआ है, क़यामत के दिन उम्मत की सब से इसको निकाल कर अलग किया जाए। मुहतरम भाइयों, नाफरमानियां तो बेशुमार है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने जो 3 तोहफे दिए मिराज के मौके पर, एक तो आपके लिए दुआ का तोहफा था कि आपके लिए रहमत भी है, बरकत भी है, सलामती भी है, ये भी तोहफा है, ये आपकी जात के लिए था। मगर 3 तोहफे और दिए जो आपके लिए, आपकी उम्मत के लिए भी तोहफे थे, वो भी जरा सुन लें। उसमें पहला तोहफा था 50 नमाजों का। वाक़या लंबा है कि बार बार मुतालबे पर, मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर काम होते होते आखिर में 5 रह गए, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी उम्मत के लिए 2 नमाजें थी, वो भी नहीं पढ़ते थे, आप कम करवाएं। सिफारिश की, कम होगी, फिर और कम हुई, फिर आखिर 5 रह गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अब भी ज्यादा। नबी पाक ने फरमाया अब तो मुझे शर्म आती,
تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے 5 نمازیں آپ پر، آپ کی امت پر فرض کر دی ہیں دن اور رات، اور جس نے 5 کی حفاظت کی اس کو میں اجر و ثواب میں 50 ہی عطا کروں گا۔ پہلی 5 ہے، ثواب 50 کا دوں گا، کیونکہ فریضہ 50 کے تھا۔ یہ تو اللہ کی کمال رحمت تھی، شفقت تھی، محبت تھی آپ کی امت اور اپنے بندوں کے ساتھ، 50 کی 5 کر دی۔ اب اس 5 کے اندر پھر کوئی معافی نہیں تھی کسی کو۔ مریض ہے تو مریض ہو کر بھی نماز پڑھے گا، مسجد نہیں آ سکتا تو گھر پڑھ لے، مریض کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، مریض بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹے لیٹے پڑھ لے، ہاتھ کے اشارے سے پڑھ لے، اگر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا فالج کا مریض ہے تو اپنی آنکھ کے اشارے کے ساتھ پڑھ لے، جب تک اس کے ہوش آواز قائم ہے نماز کی معافی نہیں ہے۔ یہ واقعہ معراج کا پہلا تحفہ ہے نماز پنجگانہ۔ اب جس نے نماز پنجگانہ کی حفاظت نہیں کی نافرمان ہوا، فرمایا ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے دنیا میں میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ اب جب وہ خود انکاری ہے تو میں اس کو کیوں جنت میں لے کر جاؤں گا؟ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ زندگی اپنی مرضی سے گزارو، دل کرتا ہے نماز پڑھو نہیں کرتا نہ پڑھو، دل کرتا ہے تو روزہ رکھ لیا نہیں کرتا تو نہ رکھو، پیسہ ہے مال ہے زکات دینے کو جی نہیں چاہتا تو نہ دو، اور حج کی اللہ کے گھر میں حاضری کی توفیق ہے دل نہیں مانتا تو نہ جاؤ۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، شریعت کے تمام معاملات میں سبق ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے، اور واقعہ معراج کے اندر اتنی نصیحتیں ہیں کہ وہ ایک جمعہ میں ختم نہیں ہو سکتی۔ صرف نماز کا پہلو اور نماز کا تحفہ سامنے رکھ دیا جائے تو ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ فرما بردار کتنے ہیں اور نافرمان کتنے ہیں۔ نمازی فرما بردار ہیں اور بے نماز نافرمان۔ اور پھر ان نمازیوں کو اگر دیکھا جائے تو ان میں 5 وقت کے پکے نمازی کتنے ہیں اور ٹمپریری کتنے ہیں، اور پھر ان 5 وقت کے نمازیوں کے اندر 5 بات ملنے والے کتنے ہیں، اور جو بعد میں بیچارے سستی کے مارے ہوئے آتے ہیں وہ کتنے ہیں۔ یہاں تو ایک ایک قدم پر ہماری آزمائش ہے، ہمارے لیے سبق ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے۔ یہ بھی ایسے سیر نہیں ہے جیسے ہم دنیا میں سیر کرنے چلے جاتے ہیں، اللہ نے ایسے تو سیر نہیں کروائی۔ امت کے لیے ایک بڑا پیغام تھا اور امت کے لیے ایک اہم فریضہ تھا جو اللہ نے باقی تمام فریضے زمین پر دیے، مگر معراج کا جو فریضہ تھا نماز کا وہ معراج کے موقع پر 7 آسمانوں سے اوپر بنا کر دیا، مگر ہم نے اس کو ضائع کیا ہے۔ گھروں کے گھر بے نماز ہیں، فیملیوں کی فیملیاں بے نماز ہیں، چھوٹے بے نماز ہیں تو بڑے بے نماز ہیں، اور مسلمان ہو کر پکے بے نماز ہیں۔ فرمایا من عصانی فقد ابا، جس نے دنیا میں میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ پہلا تحفہ نماز کا ملا۔ دوسرا تحفہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے میرے لیے یہ اختیار دیا کہ اگر آپ کی امت کا کوئی شخص وہ کبیرہ گناہوں کا بے شک مرتکب ہے مگر اس میں شرک جیسا گناہ نہیں ہے، تو اب یہ میری مرضی ہوگی کہ میں اس کو کوئی سزا دے کر جنت میں داخل کروں یا سزا نہ دے کر جنت میں داخل کروں۔ بالآخر وہ جنت میں ضرور جائے گا جس نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے۔ یہ معراج کے موقع پر آپ کو اختیار ملا سفارش کا کہ آپ سفارش کر سکتے ہیں، مگر مشرک کی نہیں۔ مشرک کون ہے؟ جس نے کہا کہ میرا داتا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، جس نے کہا کہ میرا غوث اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ غوث کا مطلب ہے مددگار، سب سے بڑا مددگار، غوث اعظم اللہ پاک کی ذات۔ جس نے کہا کہ میرا حاجت روا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، جس نے کہا میرا مشکل کشا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، جس نے کہا اولاد دینے پر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی قادر ہے۔ شرک کی اتنی اقسام ہے اور اس قدر باریکی کا یہ مسئلہ ہے کہ لوگوں نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی، اور جہالت کی وجہ سے جس معاشرے میں جتنی جہالت ہوگی اتنا شرک عام ہوگا۔ اور اگر میں جہالت کی بات کروں، یہ ابھی شاید اسی مہینے کی بات ہے، سوشل میڈیا پر یہ بڑی خبر چلی ادھر لاہور نشتر کالونی کے علاقے میں،
وہاں کسی فیکٹری کا کوئی کیمیکل کا خوشبو بناتی تھی وہ فیکٹری، تو وہ کیمیکل خراب ہو گیا، انہوں نے وہاں کھلی جگہ پر جا کر ضائع کیا، اس کو گرایا۔ وہاں جو آبادی تھی، جو لوگ رہنے والے تھے، کوئی ایک بندہ گیا، اس نے کہا یہاں تو زمین سے خوشبو آ رہی ہے، کیمیکل گرا ہوا تھا۔ اس نے کہا جی رات کو بابا جی آئے ہیں اور یہ ان کی برکت کی وجہ سے یہاں زمین خوشبودار ہو گئی۔ اب پھر بہنے لگی، کوئی مٹی اٹھا رہا ہے، کوئی منہ رگڑ رہا ہے، کوئی برتنوں میں مٹی بھار کے لے کے جا رہا ہے، کوئی مریض کو چٹا رہا ہے، کوئی اس کو کھلا رہا ہے۔ لوگوں نے وہاں مٹی نکالنی شروع کر دی اور گڑھے پیدا ہو گیا وہاں پہ۔ بالآخر میڈیا والے گئے، انہوں نے جا کر اس کا سارا تحقیق کی اور پھر پتا چلا کہ یہ تو ایک کیمیکل تھا خوشبودار، نہ کوئی پاپا ہے اور نہ کوئی اور ہے، لوگوں کا حال یہ ہے۔ بہرحال واقعہ معراج کے اندر سبب کچھ اور بھی ہیں، لیکن جمعہ کا ٹائم ختم ہوا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے معراج کے موقع پر نمازوں کا تحفہ بھی دیا اور یہ بھی آپ کی امت کے لیے تھا، شرک سے بچنے کا پیغام بھی دیا تو یہ بھی آپ کی امت کے لیے تھا، اور تیسرا تحفہ آپ کو ملا سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن رسول سے لے کر کافرین تک۔ یہ 2 آیات ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ خطبہ جمعہ مبارکہ میں ان آیات کا مفہوم بھی بیان کریں گے۔ یہ آیات ہمیں زبانی یاد ہونے چاہیے، سونے سے پہلے ان کو پڑھنے کا ذکر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جو بندہ ان آیات کو پڑھتا ہے، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کو، اللہ پاک اس کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما لیتے ہیں، خواہ وہ شر جنوں کا ہو یا انسانوں کا ہو یا دشمنوں کا ہو یا کسی اور کا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ دعا مانگتا ہے اپنے رب سے اور اپنی دعا میں سورہ البقرہ کی ان 2 آیات کو بھی پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں۔ یہ تحفہ بھی معراج کے موقع پر ملا تھا۔ اللہ پاک ہمیں ان تحائف کو قبول کرنے کی، خوش دلی کے ساتھ اپنانے کی اور پھر اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرا واقعہ معراج میں جو آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان ہونے والے باتیں رہ گئی ہیں، اس میں جہنم کے مناظر ابھی باقی ہیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان کریں گے کہ نبی پاک نے کن کن لوگوں کو جہنم میں مختلف عذاب کے اندر مبتلا دیکھا تھا، ان کا جرم کیا تھا، ان کا گناہ کیا تھا اور ان کی سزا کیا تھی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک غفور الرحیم ہے، جیسے بھی عمل کریں گے اللہ پاک معاف کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ معافی ہمیں دنیا میں مانگنی پڑے۔ اگر کوئی انسان کتنا بڑا گناہ گار ہو، موت سے پہلے معافی مانگ لیتا ہے تو پھر تو وہ اخروی سزا سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر اس نے توبہ نہیں مانگی، گناہ سے باز نہیں آیا، موت آ گئی، تو پھر نبی پاک فرماتے ہیں کہ ایسے ظالموں کو جہنم میں جو میں نے دیکھا ہے نا، وہ رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی۔ اور آپ یقین جانیں یہ جو کراچی کے اندر واقعہ ہوا ہے نا، پلازا گل پلازا، اس کے اندر لوگوں کا جو حشر ہوا ہے ان بیچاروں کا، ہم اس کا تصور دنیا کی آنکھ کا نہیں کر سکتے۔ ان کا جسم کیا جلنا تھا، بیچاروں کی ہڈیاں بھی جل گئی۔ اللہ پاک ان کے حال پر رحم کرتے، ان کی آخرت کی جو منزل ہے، زندگی ہے، آخرت کے عذاب کو ان سے ٹال دے۔ وہ گھر سے شاپنگ کے لیے آئے تھے، سیر بھی کرنے آئے تھے، کھانے پینے کے لیے آئے تھے، خرید و فروخت کے لیے آئے تھے، مگر ان کا حشر کیا ہوا؟ ہر انسان کو اپنا حشر 24 گھنٹے سامنے رکھنا چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کرتا ہوں، میرے اعمال کیا ہیں، میرے کرتوت کیا ہے۔ اور جمعے کا یہ پیغام ہے کہ ہمیں فوراً اللہ پاک سے توبہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ پاک کا عذاب آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے عذاب سے، اپنے غصے سے، اپنے غضب سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ اس آگ کا لقمہ بنے ہیں، اللہ پاک جو
مارے گئے جل گئے ان کو شہادت کی موت دے دے. اگر ان کا عقیدہ توحید تھا تو اللہ پاک ان کو شہادت دے دے, اور جو گناہگار ہیں اللہ پاک ان کو بھی معاف کر دے, اور اللہ پاک ہمیں بھی اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.